اگر کوئی برا خواب دیکھے تو یہ برا خواب جس سے اس کو تکلیف ہو، ہیبت ہو، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور شیطان کی طرف سے جو خواب ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کسی کو نہ سناؤ، نہیں سنائیں گے تو اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ خواب کی تاثیر، برے خواب نہ سناؤ، بھول جاؤ، اسی سے اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا اگر تم کوئی اچھا خواب دیکھو تو اپنے چاہنے والے یا چہیتے لوگوں کو سناؤ، جن سے تم محبت کرتے ہیں ان کو سناؤ۔ سنانے کی محض اجازت ہے، لازم نہیں ہے، ہر خواب کسی کو سنانا ضروری نہیں ہے، لیکن سنا سکتے ہیں بشرطے کہ خواب اچھا ہو، پسندیدہ ہو، محبوب ہو، تو محبوب لوگوں کو سنا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خواب جو لوگ سنتے ہیں وہ فوراً اس کی تعبیر نہ دے، بلکہ اس کے متعلق علم ہو تو سوچ سمجھ کر تعبیر بتا سکتے ہیں، ورنہ خواب سننے کے بعد خواب کے متعلق اپنی رائے زنی کرنا یا کوئی بھی بات پیش کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ دوسری حدیث پاک میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ خواب انسان کے سر پر پرندے کی طرح معلق رہتا ہے، جیسے پرندہ آسمانوں میں معلق رہتا ہے، اڑتا ہے، خواب بھی خواب دیکھنے والے کے سر پہ معلق رہتا ہے، اور جب اس کی تعبیر دی جائے تو تعبیر واقع ہو جاتی ہے، یعنی خواب حقیقت بن جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب تک کہ خواب کی تعبیر نہ دی جائے تب تک خواب کی تاثیر بھی نہیں ہوتی۔ خواب کی تعبیر کے لیے، خواب کی تاثیر کے لیے اس کی تعبیر ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر تعبیر نہیں دی جائے تو اس کی تاثیر بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے خواہ کے خواب کے متعلق غور و فکر نہ کیا جائے اور اس کے بارے میں ہر ایک خواب کی تعبیر جاننے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہ چند اہم بنیادی باتیں تھیں خواب کے متعلق۔ بہرحال حاضرین کرام، خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ ہمارے دین میں خواب کی اپنی ایک حقیقت ہے، اور ہمارے دین میں خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور بعض خواب شیطان انسان کو پریشان کرنے کے لیے بھیجتا ہے یا خواب دکھاتا ہے، شیطان اس میں آتا ہے۔ اور خواب برے ہوں تو کسی کو نہ بتائے، خواب اچھے ہوں تو اپنے چہیتے لوگوں کو سنائیں۔ خواب کی تعبیر فوراً نہ دیں سننے کے بعد، اگر تعبیر دی جائے تو خواب کی حقیقت وہی بن جاتی ہے جو تعبیر دی گئی ہے۔ اور فرمایا خواب انسان کے سر پر پرندے کی طرح معلق رہتا ہے، جب تعبیر کہی جاتی ہے فوراً واقع ہو جاتا ہے۔ یہ خواب کے متعلق چند اہم باتیں تھیں۔ اب آج ہماری اصل جو گفتگو ہے وہ ہمارے آقا حبیب کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے بارے میں ہے کہ حضور نے کیا خواب دیکھے ہیں۔ ان میں سے حاضرین ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رأیت فی یدی سوارین من ذہب فکرہتما فنفختہما فذہبا کسریٰ و قیصر۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 30,477۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میرے دو ہاتھوں میں سونے کے دو کنگن ہیں۔ خواب میں سونے کے کنگن جو ہاتھوں میں پہنے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب دیکھنے کے بعد مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ ظاہر ہے کہ تکلیف ہوگی، اس لیے ہوگی کہ بیداری میں بھی صحابہ کرام کو سونا پہننے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لا علم تھے، اس وقت ابھی معلوم نہیں تھا، ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، سونے کی حرمت جب آئی تھی تب کہ نئی بات تھی۔ بعض صحابہ کرام سونے کی انگوٹھی پہنے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے نکال کر پھینک دی۔ وہ صحابی سے کہا گیا کہ آپ انگوٹھی اٹھا لیں اور اس کو کوئی اور کام میں استعمال کریں، تو فرماتے ہیں جس کو حضور نے پھینک دیا اسے میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ یہ محبت تھی صحابہ کرام کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا بھی نکال کر پھینک دیا تو اسے پھر لینا بھی گوارا نہیں کیا، جبکہ ان کے لیے جائز تھا، وہ اٹھا کر رکھتے یا بیچ دیتے، اس کی قیمت لے لیتے، یا اپنے گھر کی خواتین کو دیتے، کچھ بھی کر سکتے تھے، مگر وہ فرماتے ہیں میں اسے نہیں اٹھاؤں گا اس لیے کہ حضور نے پھینکا ہے۔
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مرد حضرات کے لیے سونا پہننا حرام قرار دیا۔ ارشاد فرمایا اس دنیا میں مرد کے لیے، مومن مرد کے لیے سونا اور ریشم کا کپڑا، سونا پہننا اور ریشم کا کپڑا پہننا حرام ہے، اور یہ دونوں جنت میں مومن کو پہنائے جائیں گے۔ جنت میں مومن ریشم کا لباس بھی پہنے گا، سونا پہنے گا۔ اب وہ آخرت کا سونا، جنت کا سونا ہوگا تو اس کی شان کے مطابق ہوگا۔ بہرحال دنیا میں حضور نے فرمایا دنیا میں جو لوگ سونا اور ریشم پہنتے ہیں ان مردوں کو جنت میں وہ نعمت نہیں ملے گی۔ وہ اپنے گناہوں کی، خطاؤں کی سزا کے بعد جب جنت میں جائیں گے تب بھی ان کو جنت میں ریشم سب کو ملے گا، ان لوگوں کو نہیں ملے گا جو دنیا میں پہنتے تھے۔ سونا جنت میں سب کو ملے گا مگر ان مردوں کو نہیں ملے گا جو دنیا میں پہنتے تھے۔ پتہ کیا چلا کہ دنیا میں جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں جنت میں بعض وہ چیزیں حلال ہے مردوں کے لیے، وہ نعمتیں دنیا میں اگر کوئی استعمال کرے تو آخرت میں نہیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا وبال جنت میں بھی انسان کو یہ دیا جاتا ہے کہ جنت کی نعمتوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے اب اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال حاضرین کرام، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 سونے کے کنگن میں نے ہاتھوں میں تھے، مجھے بڑی ناپسندیدگی ہوئی، بہت زیادہ تکلیف ہوئی، اور اس کے بعد فرمایا میں نے ان کو پھونک دیا تو وہ چلے گئے۔ یہ خواب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دیکھا ہے اس کی تعبیر خود حضور نے فرمایا کہ یہ قیصر و کسریٰ کی حکومتیں ہیں، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دنیا میں سب سے بڑی حکومتیں اور سب سے قوت والی حکومتیں قیصر اور کسریٰ کی حکومتیں تھیں، یعنی روم اور ایران کی حکومتیں۔ تو حاضرین ایسی دبدبہ رکھنے والی قوتیں بھی اسلام کے سامنے ٹوٹ گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوشخبری عطا فرما رہے اپنے امتیوں کو، اسی زمانے میں صحابہ کرام کو بتایا کہ آج جس حکومت کی شان و شوکت تمہیں نظر آ رہی ہے ایک وقت آئے گا اسلام کے سامنے وہ زیر ہو جائیں گے۔ اور واقعتاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے ان قوتوں کو توڑ دیا اور وہ تہس نہس ہو گئے، پھر اسلام کی شان و شوکت باقی رہی۔ تو بہرحال حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو بنیادی طور پر یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ بڑی طاقتوں کو بھی توڑ سکتا ہے، شرط اتنی ہے کہ وہ سچا مسلمان بنے۔ اب آج کل کے ہم جیسے دوغلے مسلمانوں سے کیا ہونے والا ہے؟ نہ دل میں سچا ایمان، نہ عمل پہ سچا ایمان، نہ چہرے پہ اسلام کی کوئی نشانی، نہ کردار ویسا، نہ شان و شوکت ویسی۔ اب ہر اعتبار سے دین سے دور رہنے والا مومن کہاں اسلام کی شان و شوکت غیروں پر ظاہر کر سکے گا؟ بہرحال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب بھی دیکھا، خواب کی تعبیر بھی بیان فرمائی۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اس میں جھوٹ یا غلطی کا یا نہ ہونے کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ تو اتنا سچا نبی کا خواب ہوتا ہے کہ حضور نے جو خواب میں دیکھا دنیا میں وہ ہو کر رہا۔ کسریٰ اور فارس کی حکومتیں ختم ہو گئی۔ تو حاضرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب سچے ہوتے ہیں، یہ بھی اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ ایک خواب ہوا اور اس کی تعبیر جو حضور نے خود بیان فرمائی۔ دوسری حدیث شریف ہے، وہ بھی ویسی ہی ہے جیسے کہ اوپر بیان کی گئی، مگر تھوڑا سا خواب علیحدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں اور ان کو میں نے پھونک دیا تو وہ چلے گئے، اور میں نے یہ تعبیر لی کہ اس کا معنی یہ 2 کنگن سے مراد 2 جھوٹے نبوت کے دعوے دار مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی ہیں۔ حاضرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار آئیں گے۔ حضور نے فرمایا، حدیث پاک ہے کہ میرے بعد میری امت میں جھوٹے دعوے کرنے والے، نبی ہونے کا دعوے کرنے والے 30 بڑے بڑے لوگ آئیں گے۔ وہ جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، لوگوں کو دھوکے میں رکھیں گے، دجل و فریب سے کام لیں گے۔ یہ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان میں سے جو 2 ہیں
وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، حضور پر ایمان بھی لائے، صحبت میں بھی رہے، مگر ان کی باتیں ایسی ہوتی تھی بے دینی کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی جان لیا کہ یہ آگے چل کر نبوت کا دعویٰ کریں گے جھوٹے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دونوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ حضور کے زمانے میں ان لوگوں نے صرف اشارہ کیا تھا، اشارتاً بات کی تھی، اب ان کے اشارے بعد میں سچے ہو گئے، یعنی واقعتاً وہ جھوٹے دعوے دار ہو گئے نبوت کے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں صحابہ کرام کو آپ نے روانہ فرمایا، ان دونوں کا خاتمہ ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن، اس کا معنی یہ دو جھوٹے دعوے دار ہیں، آگے چل کے نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ حضور نے فرمایا میں نے ان کو پھونک دیا، وہ غائب ہو گئے، یعنی ان کا فتنہ اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ تو حاضرین، آج بھی اگرچہ کہ گلی کوچوں میں جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہو رہے ہیں اور بڑی بڑی باتیں بھی کر رہے ہیں لوگ، لیکن نئے نئے جھوٹے دعوے دار آ رہے ہیں، پرانے مسیلمہ اور اسد عنسی کو ماننے والے آج نہیں ہیں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ ختم ہو جائیں گے، وہ بھی ختم ہو گئے، ان کے ماننے والے بھی ختم ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا دیکھا تو سونے سے تعبیر لی، یہ جھوٹے لوگوں کی، وہ اس لیے کہ دنیا میں جتنے بھی جھوٹے دعوے دار آئے وہ دنیا کی خاطر آئے۔ کئی لوگ آئے، کوئی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، اور کسی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، نماز اللہ کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ سارے جھوٹے فرقوں کا مقصد دولت دنیا ہے، سونا چاندی ہے۔ تو دعوے داروں کا مقصد سونا چاندی دنیا ہے، یہ بتانے کے لیے خواب میں سونا بتایا گیا۔ تو اس لیے یعنی سونے کو بتا کر جھوٹے دعوے داروں کی تعبیر لی گئی، اور پھر وہ دعوے دار کچھ بھی ہو سکتے تھے، مہدی علیہ السلام کا بھی دعویٰ کر سکتے تھے، کچھ اور دعویٰ بھی کر سکتے تھے، مگر نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، یہ تعبیر کیوں لی گئی؟ اس لیے کہ وہ سرور انبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں دیکھے گئے تھے، یعنی نبی ہیں، نبی کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن، تو وہ آنے والے بھی نبوت کا دعویٰ کریں گے، یہ اشارہ اس میں دیا گیا ہے۔ تو خواب کی تعبیر کس طریقے سے لی جاتی ہے، کیسے لی جاتی ہے، پچھلے جمعہ بھی ہم نے تھوڑی سی وضاحتیں اس کی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کیسے بیان فرمائی، اس میں ہم کو یہ اشارے ملتے ہیں کہ کس چیز سے کس بات کی تعبیر لی گئی۔ جھوٹے نبوت کے دو دعوے دار، دو اس لیے کہ وہ دو کنگن تھے، اس لیے دو دعوے داروں کا ذکر کیا گیا، اور خاص طور پر حضور، ویسے سرکار نے فرمایا دوسرے احادیث پاک میں 30 بڑے جھوٹے دعوے دار آئیں گے، مگر دو کیوں دیکھے گئے؟ اس لیے کہ یہ دو نبی کے زمانے میں تھے، بعد میں آنے والے بعد میں آئے، دو نبی کے زمانے میں تھے، دعویٰ اگرچہ کے بعد میں کیا، اشارے پہلے حضور کے زمانے میں دے دیے گئے تھے، اس لیے وہ دو کنگن بتائے گئے۔ تو ایسی بہت ساری تفصیلات ہیں۔ تو بہرحال حاضرین، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خواب دیکھے اور ان خوابوں کی تعبیر کس انداز میں بیان فرمائی، یہ دو احادیث پاک آپ نے سماعت کی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ جو حدیث جو آپ نے سماعت کی یہ بخاری میں بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، اور ایک حدیث پاک ہے یہ مسند ابو داؤد طیالسی میں ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا میں نے خود کو خواب میں دیکھا کہ کعبے کا طواف کر رہا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے ماشاءاللہ۔ پچھلی بار یہ بھی بتایا گیا تھا آپ کو کہ خواب کس وجہ سے آتے ہیں۔ بعض خواب جو ہے انسان کے اپنے خیال تصور کی وجہ سے آتے ہیں، جس کا تصور، جس کا خیال، جس کی مصروفیت جیسی ہوتی ہے عام طور پر وہ ویسے خواب دیکھتا ہے۔ اب جیسے بہت سارے لوگ کھیل کود میں ہیں تو خواب میں کھیل کود دیکھتے ہیں، کام کاج کے ہیں تو کام دیکھتے ہیں، کاروباری ہیں تو کاروبار دیکھتے ہیں، اور جو مصروفیت ہوتی ہے انسان کی اکثر وہ خواب میں وہی دیکھتا ہے۔ ہمارے آقا حبیب کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام ہر وقت اللہ کی یاد میں، ذکر میں، اور آپ کے تصور و خیالات میں بھی ذکر الہی، یاد خداوندی وسیع ہوئی رہتی تھی۔ اس لیے آپ نماز پڑھتے دیکھتے تھے، طواف کرتے دیکھتے تھے، روزے کی حالت میں خواب میں دیکھتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم جیسے ہوتے ہیں خواب ویسا نظر آتا ہے،
اس لیے اپنی زندگی کو یعنی بیداری والی حیات اور زندگی کو اچھی بناؤ، خواب بھی اچھے بنیں گے۔ اور جہاں خیالات بدل گئے خواب کی، حالات بھی بدلتے جائیں گے۔ تو بہرحال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے اپنے آپ کو کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، لقد رأیتنی فی المنام کأنی اطوف بالبیت، اور فرماتے ہیں وہاں پر میں نے پھر 3 لوگوں کو دیکھا، خواب میں سرکار فرما رہے ہیں۔ فرمایا، ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ 2 آدمیوں کے درمیان میں چلے جا رہے ہیں، اور ایسے کہ ابھی غسل کر کے آ رہے ہیں، یعنی غسل کر کے آنے والے آدمی کے سر کے بالوں سے جیسے پانی ٹپکتا ہے، سرکار فرما رہے ہیں میں نے خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ان کے سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے اور وہ ابھی غسل کر کے آ رہے ہیں، اس کیفیت میں دیکھا۔ اور رجل دیکھا مطلب 40 سال یا 30 سال کی درمیانی والی عمر میں دیکھا۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ ایک یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح کا خواب دکھا کر یہ فرمایا ہے کہ میرا دین ایسے ہی مضبوط رہے گا جیسے 30 سے 40 سال کی عمر کا آدمی مضبوط رہتا ہے، ہر اعتبار سے، جسمانی قوت کے اعتبار سے، چاق و چوبند ہونے کے اعتبار سے، علم و عقل کے اعتبار سے یہ عمر قوت والی عمر ہوتی ہے۔ سرکار یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے دین کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی قوت دی ہے، یہ فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، ان کے بال گھنگری والے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور نے خواب میں دیکھا۔ اور اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا، پھر ایک ایسے آدمی کو دیکھا کہ اس کی ایک آنکھ ہے، اور فرمایا وہ کذاب دجال ہے۔ تو جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو دیکھا، وہیں دجال کو بھی خواب میں دیکھا۔ اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ دین ابتدا سے ختم آخری زمانے تک مضبوط رہے گا، مگر جب دجال آئے گا تو مسلمانوں میں کمزوری آ جائے گی، یہ اشارہ اس میں کیا جا رہا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب یہاں پر اس انداز میں بیان کیا گیا، یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ اور احادیث پاک کی کئی روایتوں میں۔ حاضرین کرام، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خواب میں نے دیکھا کہ کئی لوگ میرے پاس پیش کیے گئے، یہ بھی مسند ابو داؤد طیالسی کی حدیث پاک ہے، اور صحیح ستہ میں بھی سرکار نے ارشاد فرمایا کئی لوگوں کو میرے پاس پیش کیا گیا خواب میں۔ پہلے تو یہ جان لینا چاہیے نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، مگر خواب ہو تو خواب کی تعبیر، نبی کا بھی خواب ہو تو تعبیر ہوتی ہے، ہر خواب کی تعبیر ہوتی ہے، چاہے وہ عام انسان دیکھے یا انبیاء کرام کا خواب ہو۔ حضور نے فرمایا چند لوگوں کو میرے پاس پیش کیا گیا اور دیکھا کہ وہ سب قمیص پہنے ہوئے ہیں۔ قمیص کس کو کہتے ہیں؟ حاضرین، قمیص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بخاری میں بیان کیا گیا ہے کہ قمیص کے آستین کلائیوں تک ہوتے تھے، تو اس سے پتہ چلا ہاف آستین رکھنا، اونچی آستین رکھنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک کا دامن گھٹنوں کے نیچے تک ہوتا ہے، تو گھٹنوں تک یا اس سے اوپر قمیص پہننا یہ بھی خلاف سنت ہے۔ تو آج کل عام طور پر امت مسلمہ جو لباس پہن رہی ہے پینٹ اور شرٹ، یہ بالکل خلاف سنت ہے، اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا یہ سنت ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں نہیں زمانہ بدل گیا تو حالات بدل جاتے، زمانہ بدل گیا تو حالات بدلتے، مگر دین نہیں بدلتا، دین نہیں بدلتا۔ آپ شرٹ پہنیے پہن سکتے ہیں، مگر دامن گھٹنوں کے نیچے تک ہونا چاہیے۔ آپ شرٹ پہنیے پہن سکتے ہیں، مگر آستین کلائیوں تک ہونا چاہیے۔ شرٹ آپ پہن رہے ہیں پہن سکتے ہیں، مگر تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جیسے قمیص مبارک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہی کیفیت میں کوئی بھی لباس پہنا جا سکتا ہے۔ آج کل لباس پہ گفتگو کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ارے مولوی صاحب آپ ہندوستان میں ہیں، چھوٹے چھوٹے مقامات پہ غیر ترقی یافتہ لوگوں میں رہتے ہیں، آپ کو کیا معلوم دنیا کہاں ترقی کر گئی؟ آپ دنیا کے مقامات پہ جائیں گے ترقی یافتہ ممالک میں، امریکہ، لندن، جاپان، جرمن، کینیڈا، آسٹریلیا وغیرہ، تو پتہ چلے گا دنیا کہاں پہنچی ہوئے، آپ ابھی لباس میں اٹکے ہوئے۔ اب یہ حکم آپ پوری دنیا والوں پر لگائیں گے کیا؟
وہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا گیا وہ کوٹ پینٹ پہنتے ہیں. تو یاد رکھنا چاہیے کوئی بڑا آدمی ہو، ہمارا دین کسی بڑے آدمی سے نہیں ہے. ہمارے دین پر عمل کرنے سے وہ آدمی بڑا ہے. کسی بڑے آدمی سے ہمارا دین نہیں ہے، عمل کرنے سے آدمی بڑا بنتا ہے. کسی آدمی کے مومن ہونے سے دین بڑا نہیں ہوتا. دین تو پہلے سے بڑا ہے. دین اس لیے بڑا ہے کہ نبی بڑے ہیں. دین اس لیے بڑا ہے کہ اللہ اکبر ہے، بڑا ہے. کسی کی وجہ سے دین نہیں ہے، دین کی وجہ سے سب ہے. تو کون کیا کر رہا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا. آج بولیں گے آپ ارے مولوی صاحب وہاں تو علماء کوٹ پینٹ پہنتے ہیں، کل بولیں گے وہاں تو علماء شراب پیتے ہیں، وہاں تو علماء ناچتے ہیں. تو کیا اب آپ بھی ناچنے لگیں گے، آپ بھی شراب پینے لگیں گے؟ یہ باتیں چلنے، یہ بے وقوفوں کی باتیں ہیں، بے عقلوں کی باتیں ہیں. سمجھدار عقل مند مسلمان ایسی بچکانہ باتیں نہیں کرتا. تو خیر حاضرین کرام، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لباس دین کا لباس ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان والوں کو یونیفارم دیا ہے. جیسے کوئی کمپنی یونیفارم دیتی ہے، کوئی اسکول یونیفارم دیتا ہے. حتیٰ کہ لوگ آج جھاڑو بھی دیتے ہیں تو ان کا یونیفارم ہوتا ہے. چوراہوں پر جو لوگ بلدیہ میں کام کرتے ہیں ان کا بھی یونیفارم ہے. افسوس کی بات ہے، کیا مسلمان اتنا گیا گزرا ہے اس کا کوئی یونیفارم نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی نے اسے لباس دیا ہے. لباس کی ہیئت، کیفیت بتائی کہ گھٹنوں کے نیچے ہو، آستین لمبے ہو، لباس تنگ نہ ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو، اور اس کا جو پائجامہ یا پھر نیچے باندھے جانے والا تہبند اس کا اونچا ہونا ضروری ہے ٹخنوں کے اوپر تک. یہ آداب ہے لباس کے. تو خیر قمیص کا مطلب کیا ہوتا ہے میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا. حاضرین، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کئی لوگ آئے، ان کو پیش کیا گیا. کسی کی قمیص چھوٹی تھی، اتنی چھوٹی کہ سینے تک تھی. کسی کی تھوڑی بڑی تھی، کسی کی تھوڑی بڑی. یہاں تک کہ سرکار فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پاس لایا گیا. میں نے ان کو دیکھا کہ ان کی قمیص گھٹنوں کے نیچے تک ہے، لمبی قمیص پہنے ہوئے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا حضور یہ قمیص پہننے کا چھوٹے بڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے خواب دیکھا، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قمیص کا معنی ہے، یہاں پر اس کی تعبیر ہے دین، دین اسلام. تو کیا معنی ہوا؟ قمیص کا اسلام سے گہرا تعلق ہے، اسی لیے تو قمیص کی تعبیر دین سے لی گئی. آج کل لوگ دوسرے لباس پہن کے بول رہے ہیں ہم ایسی پہنتے، لیکن دین کا تعلق، قمیص کا تعلق تو دین سے. خیر تو حاضرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی قمیص چھوٹی تھی، سینے تک تھی، وہ اتنا دیندار. جس کی اور بڑی تھی وہ اتنا دیندار، جس کی اور بڑی تھی وہ اتنا بڑا دیندار. پھر حضور نے فرمایا عمر کی قمیص سب سے بڑی تھی، وہ بڑے دیندار. تو حاضرین، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دین کی کیفیت اور ان کی مضبوطی کو حضور نے ظاہر فرمایا تعبیر کے ذریعے. اور آپ کے صحابی کا دین کتنا مضبوط ہے خواب میں پیارے آقا کو بتایا گیا. حاضرین کرام، حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے اعمال شب جمعہ میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں. جس طرح کے خواب میں سرکار کی خدمت میں ایمان والوں کے ایمان کو قمیصوں کی شکل میں پیش کیا گیا. ہر جمعرات کی رات، جمعہ سے پہنے والی رات کل گزری ہوئی، اس رات میں امتیوں کے اعمال حضور کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کے اچھے اعمال دیکھتے ہیں تو حضور کو مسرت ہوتی ہے، اور برے اعمال حضور دیکھتے ہیں تو غم ہوتا ہے. تو ہمارا کام ہے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے خوشی پہنچانا چاہتے ہیں، نیک عمل کریں. حضور کو غم زدہ کرنا چاہتے ہیں، برے عمل کریں. ایسے ہی جیسے کہ اولاد نافرمان ہو تو ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے. پیارے آقا تو ماشاءاللہ ہزاروں ماں باپ سے بڑھ کر ہم سے محبت فرماتے ہیں، تو پھر کیسے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے حضور کو تکلیف نہ ہوگی؟ تو جس طرح خواب میں امتیوں کے دین کی کیفیت کو پیش کیا گیا، ہر جمعرات حقیقت میں حضور کی خدمت میں اپنی امت کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے. اس لیے اپنے اعمال درست رکھنے چاہیے. لوگ کہتے ہیں عمل سے کیا ہوتا؟ جو ہوتا عمل سے ہی ہوتا. جنت بھی عمل سے ملتی، کسی اور چیز سے نہیں ملتی.
اب رہی یہ بات کہ نہیں عقیدہ بنیاد ہے، تو عقیدہ ہے اس کے ساتھ عمل ہو تو جنت ملے گی۔ عقیدہ تو ہے مگر آپ عمل ہی نہیں کر رہے ہیں، تو ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ کے پاس سونا ہے مگر آپ کاروبار ہی نہیں کرتے، اسی کو رکھ کے بیٹھے ہوئے، نہ اس کا استعمال کرتے نہ کاروبار میں لگاتے۔ تو کیا وہ کاروباری آدمی جو صرف دولت سونا اپنے پاس رکھتا ہے مگر کاروبار نہیں کرتا کامیاب ہو سکتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں اس کے پاس سونا رکھنے کا۔ اس سے کاروبار کرے تو اس کے ماتحت 40-50 لوگ پلیں گے، اس کا گھر بار چلے گا، پیسے کا روٹیشن ہوگا اور دنیاوی ترقی ہوگی، اکنامک مضبوط ہوگی، یہ سارے دنیاوی فوائد ہیں۔ عقیدے کا بھی عمل سے استعمال کیا جائے تو عقیدے میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ خیر، تو حاضرین کرام، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قمیصوں کا ذکر فرمایا کہ کس طرح خواب میں بتائے گئے اور اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور تعبیر بیان فرمائی، ارشاد فرمایا کہ رأیت کأن الرَّیَّ رأیت فی المنام کأن الرَّیَّ یجری بین اظفاری۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں دودھ پیا ہوں، حضور کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دودھ نوش فرما رہے ہیں، وہ دودھ کی سیرابی آپ کے جسم کے رونگٹے سے نکل رہی ہے، یہاں تک کہ ناخنوں سے بھی نکل رہی ہے۔ یعنی دودھ حضور نے جو نوش فرمایا وہ ناخنوں سے بھی نکل رہا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور اس کا معنی کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب مکمل یہ ہے کہ میں نے وہ دودھ جو بچا ہوا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد تعبیر حضور نے ارشاد فرمائی کہ میں جو دودھ پی رہا تھا وہ علم ہے، علم دین۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا کہ سراپا علم بن چکا۔ علم دین حضور سراپا علم ہے، یعنی علم کسی اور چیز کا نام ہے، نبی کی ذات کا نام علم ہے۔ تو ہم جو قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، دینی شریعت اور مسائل جانتے ہیں، یہ سارا علم حضور کی ذات سے ہے، سراپا علم ہے نبی کی ذات۔ یہاں تک کہ رب نے فرمایا اے نبی آپ جو نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ سب بتا دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ جو نہیں جانتے تھے حضور اللہ نے سب بتا دیا۔ اب کون کہہ سکتا ہے کہ حضور قیامت کا علم نہیں رکھتے، پیٹھ کے پیچھے کیا ہے نہیں جانتے، امتیوں کے بارے میں نہیں جانتے؟ آپ کہیں گے حضور نہیں جانتے، رب فرما رہا ہے میں نے بتا دیا۔ کون کہہ سکتا ہے نہیں جانتے؟ کوئی کہہ کر بتائے؟ جو کہے گا اس کو آپ آئینہ دکھا دیجئے، قرآن کی آیت ہے، وہ کہے گا حضور یہ نہیں جانتے، آپ فرما دیجئے اللہ بتا دیا، رب فرما رہا ہے میں نے بتا دیا۔ تو اللہ کے بتانے کے بعد کون کہہ سکتا ہے نہیں جانتے؟ اور ایک بات غور کرے، اگر کوئی یہ کہتا ہے حضور یہ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے، تو معاذ اللہ کیا تو یہ جانتا ہے کہ حضور کیا نہیں جانتے؟ حضور کیا نہیں جانتے تو جانتا ہے۔ غور کرے کتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اس کو کس نے بتایا حضور کیا نہیں جانتے؟ یہ سوال ہے۔ جو کہہ رہا ہے کہ حضور یہ نہیں جانتے، بھائی تم کو کس نے بتایا حضور یہ نہیں جانتے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں، حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے۔ نبی یہ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے کہیں نہیں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو کہہ رہا ہے کہاں سے کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ مجھے اللہ نے بتایا، نعوذ باللہ، تو پھر وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کافر ہو گیا۔ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں کہہ رہا ہوں بھائی قرآن و حدیث میں ایسی آیا بعض اشارے ملے، تو جو اشارے 1400 سال میں غوث پاک کو نہیں ملے، غریب نواز کو نہیں ملے، بڑے بڑے صحابہ کرام کو نہیں ملے، وہ تم کو کہاں سے ملے؟ کوئی صحابی نے کہا آج تک ایک قول بتا دیجئے، کسی صحابی نے کہا ہو کہ حضور یہ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے؟ معاذ اللہ۔ تو بہرحال حاضرین کرام، یہ جھوٹے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کی طرف غیب نہ جاننے کی، علم نہ جاننے کی نسبت کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ انتہائی بڑی بے ادبی ہے۔ تو خیر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا، سراپا علم حضور کی ذات ہے، اور دنیا کو جو کچھ ملا وہ سب نبی کی ذات سے ملا۔ پھر سرکار فرما رہے ہیں کہ میں نے وہ دودھ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔
یعنی اللہ کے نبی نے اپنا علم حضرت عمر کو عطا فرمایا۔ یہ خلفائے راشدین کی شان ہے۔ جب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے، حضور فرما رہے ہیں میں نے ان کو بچا ہوا علم عطا فرما دیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات آتی ہے تو حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور فرمایا میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے۔ علم کے شہر کی بنیاد، میں علم کا شہر ہوں، عمر اس کی دیواریں۔ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں کہ عثمان اس کی چھت ہے، اور حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ پوری حدیث پاک ہے، مشہور جو حدیث پاک ہے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، یہ مشہور ہے، لیکن پوری حدیث پاک یہ، اور ایک کتاب میں نہیں 12 کتابوں میں ہیں احادیث پاک کے، یہ جو پوری حدیث میں بیان کر رہا ہوں۔ خیر تو حاضرین، یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی شان ہے۔ اب یہاں خواب دیکھا گیا، خواب میں دودھ حضور نے نوش فرمایا، دودھ کا مطلب علم کیوں فرمایا؟ میں نے پہلے بھی پچھلے مرتبہ بھی عرض کیا تھا خواب کی تعبیر کیسے لی جاتی ہے، اس کے بہت سارے قاعدے ہیں، اصول ہیں، قانون ہیں۔ ان قاعدے قانونوں میں سے یہ بھی ایک قانون ہے کہ خواب میں جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں اس کا تعلق جوڑا جاتا ہے۔ جیسے ابھی کچھ دیر پہلے آپ حضرات نے سماعت کیا، سونا خواب میں دیکھا، تو سونا کیوں؟ اس لیے کہ یہ جھوٹے دعوے کرنے والے نبوت کے دعوے داروں کو دنیا سے محبت ہوتی ہے، سونا دنیا ہے، اس لیے سونے کی شکل میں بتایا گیا۔ کنگن کیوں بتائے گئے؟ اس لیے کہ زیور سے بھی انسان کو محبت ہوتا ہے، یہ بھی ایک زیور ہے۔ حضور کے دست پاک میں کیوں بتائے گئے؟ اس لیے کہ وہ نبوت سے متعلق ہے، یعنی آگے چل کے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو نبی کی ذات میں وہ سونے کو بتایا گیا آپ کے دست مبارک میں۔ تو خیر حاضرین کرام، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرما کر دودھ کی تعبیر حضور نے بتائی علم دین، یہ علم دین ہے۔ وہاں بتایا گیا قمیص میں دین مراد لیا گیا۔ کیوں؟ حاضرین، قمیص انسان کا ستر چھپاتی ہے، جسم چھپاتی ہے، اور دین اسلام انسان کو دوزخ سے بچاتا ہے۔ دین اسلام انسان کے عیب چھپاتا ہے، اس لیے گویا کہ جو دین میں آ گیا وہ اللہ کی رحمت کے چادر میں آ گیا، اس لیے اس کو قمیص سے تعبیر کیا گیا۔ اور یہاں پر دودھ کو علم کے معنی میں کیوں بتایا گیا؟ اس کی وجہ مفسرین نے، شارحین نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ دودھ ایک ایسی غذا ہے جو چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے آدمی تک کے لیے غذا کا کام دیتی ہے۔ دودھ ایک ایسی غذا ہے، آپ دیکھیں گے دنیا میں ہر کھانی پینے جانے والی چیز کم عمر بچے نہیں کھا سکتے، بڑی عمر کے بوڑھے نہیں کھا سکتے۔ ایک عمر ہوتی ہے، مان لیجئے کہ 2-4 سال کے بعد سے لے کر 60-65 سال تک کے درمیان میں عام طور پہ لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں، آہستہ آہستہ کئی غذائیں چھوٹ جاتی ہیں۔ دانت کمزور ہو گئے تو گوشت چھوٹ گیا، جسم کمزور ہو گیا تو کھانے چبانے کی چیزیں چلی گئی، اب لیکوڈ سے کام چلے گا۔ معدہ خراب ہو گیا تو اب ثقیل غذائیں نہیں چلیں گی، نرم غذائیں کھائی جائیں گی جو اس کے معدے کے مطابق ہو۔ ایسے ہی بیماری بڑھ گئی تو پھر پرہیز ہو جاتا ہے۔ لیکن دودھ ایک ایسی غذا ہے جو بچے سے لے کر بوڑھے تک، یعنی پیدا ہونے والے سے لے کر موت کے منہ میں جانے والے تک کے لیے غذا ہے، سب کو قوت دیتی ہے۔ دودھ ایک ایسی غذا ہے، تو دودھ سے علم کی تعبیر لی گئی۔ علم کی تعبیر دودھ سے اس لیے لی گئی کہ علم دین بھی ایسا ہی ہے کہ اس کو چھوٹے بچے سے لے کر مرنے والے آدمی تک سب سیکھ سکتے ہیں۔ کوئی قید نہیں ہے علم دین سیکھنے کے لیے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا میں بوڑھا ہو گیا اب کیا سیکھوں، کوئی نہیں کہہ سکتا میں بچہ ہوں کیا سیکھوں۔ بچے سے لے کر مرنے والے تک ہر آدمی علم سیکھ سکتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے مولوی صاحب چھوٹا بچہ پیدا ہونے کے بعد کہاں علم سیکھتا؟ اجی جناب، یہ الف با تا سا ABCD لکھنے کا نام علم نہیں ہے۔ انسان جتنا ہوش سنبھالتا ہے اتنا اپنے احساس استعمال کرتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے بھی اپنے ماں کے پیٹ میں بھی ماں سے علم سیکھتا ہے، اپنے ماں سے علم سیکھتا ہے۔
اسی لیے بڑے بڑے اکابر علماء نے لکھا ہے کہ جب کسی کے اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد کی خوشخبری عطا فرمائی ہو تو ماں باپ کو سمجھ جانا چاہیے، سمجھ جانا چاہیے اب وہ گناہ نہ کریں، برائی نہ کریں، بات چیت اچھی رکھیں، سخت کلامی نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں، جھڑکیاں نہ دیں، کیونکہ باپ اور ماں کے رویے کو بچہ ماں کے پیٹ میں بھی محسوس کر لیتا ہے۔ اسی لیے پاک غذائیں کھانے کھلانے کا حکم دیا گیا۔ بعض علماء نے تو فرمایا کہ جب خوشخبری اگر کسی کو اولاد کی ہو تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش نالین دیکھتے رہے، نالین پاک کا نشان جو ہوتا ہے وہ دیکھتے رہے، اس سے اولاد خوبصورت ہوتی ہے اور نیک بنتی ہے۔ یعنی سرکار کے نالین کے نشان کو دیکھنا بھی ماں کے پیٹ میں بچے کو تاثیر دیتا ہے، جو دیکھتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ اب آپ کو یہ باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو جناب ظاہر ہے مسلمان ہیں بیچارہ، جلدی مولوی صاحب کی بات نہیں سمجھ میں آتی، اس لیے نہیں سمجھ میں آتی، ارے مولوی صاحب کو دنیا معلوم نہ کیا معلوم، وہ خالی بیکار کی دین کی باتیں کرتے رہتے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں وہ صاحب۔ اگر ایسا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ جائیے انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے دیکھیے بچہ کب سے شعور والا ہوتا ہے اور ماں باپ سے کب سے سیکھنے لگتا ہے، کیونکہ اب سائنسی دنیا کے لوگ ہیں تو سائنس سمجھ میں آئے گی، دین جلدی نہیں سمجھ میں آتا۔ ہم اتنے دور ہو گئے دین سے، دین کی بات بولے تو نہیں سمجھ میں آتی، سائنس کی بات بہت جلدی دماغ میں اترتی، ڈاکٹر بولا تو قربان، مولوی صاحب بولے تو ارے ان کو کیا معلوم جی، بولے چل رہا ہے ایسے ہی چل رہا ہے صاحب۔ خیر تو حاضرین اکرام یہ حال ہے، آپ سرچ کر کے دیکھیے، میری بات غلط نہیں نکلے گی آپ کو، میں تو دین کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، اکابر ہمارے 500-600 سال پہلے جو بزرگ حضرات فرمایا تھے وہ قول کہہ رہا ہوں آپ کو میں، لیکن آج سائنس اور ڈاکٹر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بچے کب سے سیکھنے لگتے ہیں، وہ بھی علم ہے تو جس طرح دودھ چھوٹے بچے سے فائدہ دیتا ہے بوڑھے تک، علم دین بھی کم عمر بچے سے لے کر مرنے تک فائدہ دیتا ہے، مرنے تک علم فائدہ دیتا ہے، مرنے تک بھی علم سیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ خواب کی تعبیر حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور ایک حدیث شریفہ آخری کلام میں بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، آپ سے نکاح ہونے سے پہلے میں نے آپ کو 2 مرتبہ خواب میں دیکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بچپن میں دیکھے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا آپ کی عمر شریف 6 سال تھی، اور جب آپ کی وداعی ہوئی 9 سال ہوئے، تو 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئی، اور پیارے آقا کے سب سے گہرے دوست جو بچپن میں 17 حضور کی عمر شریف 17 سال تھی تب سے حضرت صدیق اکبر حضور کے ساتھ رہتے، سب سے پہلے سب سے گہرے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس حضور آتے جاتے تھے، آپ کے بچوں کو بھی حضور نے دیکھا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے پہلے خواب میں نہیں دیکھا، وہ تو حقیقت میں بھی دیکھا تھا، مگر سرکار فرما رہے ہیں خواب میں فرشتہ 2 مرتبہ میرے پاس آیا اور ایک چادر میں کچھ چھپا لایا۔ میں نے کہا کہ یہ چادر میں کیا ہے؟ تو فرشتے نے چادر ہٹائی اور حضور نے فرمایا عائشہ، فرشتے نے آپ کی صورت مجھے دکھائی اور یہ کہا کہ اے نبی، اللہ تعالیٰ ان سے آپ کا نکاح فرمانا چاہتا ہے۔ تو سرکار کو خواب میں پہلے بتا دیا گیا تھا کہ حضور کی زوجہ مبارکہ آئندہ کون ہونے والی ہے۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب ہیں۔ تو بہرحال حاضرین اکرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کیسے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے، یہ تفصیلات پچھلے مرتبہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہ تفصیلات انشاءاللہ بیان کریں گے، اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بزرگان دین، اولیاء اللہ، صحابہ کرام وغیرہ ان حضرات نے کیا خواب دیکھے اور ان خوابوں سے ہم کو کیا فائدہ ہے، اس بارے میں تھوڑی سی کچھ تفصیل انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ یہ ساری تفصیل بیان کرنے کا معنی و مقصد خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات، مومن جو خواب دیکھتا ہے وہ بیکار نہیں ہوتا۔ دوسری بات کہ مومن کا خواب سچا ہوتا ہے۔ تیسری بات، مومن کا خواب اس کے لیے خوشخبری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔
اور مومن کو کبھی شیطان بھی خواب میں آ کر اسے کسی بھی طریقے سے ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ خواب جو برا دیکھے تو اس کو بھول جائے اور کسی کو نہ بتائے۔ سرکار نے فرمایا خواب کا اثر نہیں ہوگا۔ اچھا خواب دیکھیں تو چاہنے والے لوگوں کو بتا سکتے ہیں، اور اس کی تعبیر اچھی کہی جائے تو خواب کا اثر بھی زندگی میں اچھا پڑتا ہے، تعبیر بری کہی جائے تو خواب کا اثر بھی زندگی میں برا پڑتا ہے۔ یہ تفصیلات ہیں اور بہت ساری وضاحتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ خواب کی تعبیر بزرگوں نے کیسے بتائی، کون بزرگ نے کیسے بتائی، انہوں نے کیا خواب دیکھے۔ خواب کبھی دیکھنے کو ڈراؤنی ہوتا ہے، تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے۔ خواب کبھی بہت اچھا ہوتا ہے مگر اس کی تعبیر بری ہوتی ہے۔ اور خواب کوئی ایک آدمی دیکھتا ہے، اس کی تاثیر دوسرے کی زندگی میں آتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہم نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا۔ تو یہ سارے خلاصے ہیں خواب کے۔ آج کل دنیا کی ترقی یافتہ لوگ کہتے ہیں بھئی خواب کچھ بھی نہیں ہے، وہ کبھی انسان کی طبیعت میں خرابی ہو گئی تو خواب دکھتا۔ ایسا اسلام میں نہیں ہے، یہ غیروں کی باتیں ہیں، ہمارے دین کی باتیں نہیں ہیں۔ خواب کو بھی اسلامی روح سے جاننا چاہیے۔ مان لیجئے کوئی اگر خواب کا انکار بھی کرے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اس کو اتنا کہا جا سکے گا کہ وہ گمراہ ہے۔ کیوں گمراہ ہے؟ اس لیے کہ خواب حضور نے بھی دیکھے۔ نبی کے خواب کا انکار کرنا گمراہی ہے، اس اعتبار سے گمراہ ہے۔ ہاں کوئی یہ کہے بھئی حضور کے خواب تو سچے ہیں مگر ہمارے آج کل کے خوابوں کی کوئی معنی نہیں ہے اور اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ناسمجھ، بے عقل ہے، اتنا ہم کہہ سکتے ہیں، اس کو گمراہ نہیں کہا جائے گا۔ خیر تو حاضرین کرام، خلاصہ ساری باتوں کا یہ کہ ہر خواب کی تعبیر ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہ کریں، اور ہر خواب کو سچا ہے سمجھ کر لوگوں کو بھی نہ بتائیں، اور ہر خواب کو برا ہے سمجھ کر چھپائے بھی نہ رکھیں۔ بہت بڑا ایک علم ہے، اس کو جاننے سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جاننے والوں سے آپ اس کی تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں اور تعبیر بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہماری زندگی میں خوشحالی عطا فرمائے، خواب کی تعبیرات ہماری زندگی میں خوشحالی کے ساتھ بخشے، اور برے خوابوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری حیات کو بھی سچی پکی دین اسلام پر استقامت والی حیات بنائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔